الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صدر محفل، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور طالبات، ابھی میرے تعارف میں جو باتیں پروفیسر احمد محفوظ صاحب نے یا ندیم صاحب نے کہیں، ان کو سن کر بے حد خوشی ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کا مستحق نہیں۔ یہ بات کبھی رشید احمد صدیقی نے کسی کو لکھی تھی۔ حضرات، فارسی کی میری شدبد ہے، اردو سے میرا تعلق استفادے کا ہے، افادے کا نہیں۔ میدان کار عربی ادبیات ہیں، اور انہی کا ایک طالب علم ہوں، اسی طرح جیسے آپ طلبہ اردو کے طالب علم ہیں۔ یہ بات میں اساتذہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرات، اردو میں مذہبی علوم، عقلیات یا ادبی علوم، ادبی فنون، قواعد، بلاغت اور عروض وغیرہ کی جتنی اصطلاحات ہیں، خواہ وہ براہ راست عربی سے اردو میں داخل ہوئی ہوں یا فارسی کے راستے سے آئی ہیں، وہ بجنس ہی بہو انہی الفاظ میں جن میں کہ وہ عربی ہیں اسی صورت میں استعمال ہوتی ہیں۔ آگے کی بات کہنے سے پہلے عرض کروں کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ مشاعروں کے سینئر شعراء کی طرح مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز سے طبیعت خراب ہے اور آواز متاثر ہے۔ ایک اور بات جو سماعت پر بڑی شاخ گزرتی ہے بعض شاعروں کی، وہ بھی کہنی پڑ رہی ہے کہ ذرا جو میں کہہ رہا ہوں گوش پر آواز رہیے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو آپ سے ہم زبانی کا نازک سا رشتہ قائم ہے، معلوم نہیں کب ٹوٹ جائے۔ مسئلہ ان الفاظ کا نہیں ہے، ان اصطلاحات کا نہیں ہے، اگرچہ ان اصطلاحات اور ہزاروں عربی کے الفاظ کا وجود اردو میں اس کا متقاضی ہے کہ کوئی بھی اردو کا محقق اور ادیب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو عربی سے ناواقف ہو۔ یہ المیہ ہے کہ شبلی، حالی، وحید الدین سلیم اور نظم طباطبائی وغیرہ کے بعد کی نسل مسلسل عربی سے ناواقف ہوتی گئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ خال خال لوگ اردو کے لوگوں میں، اردو کے محققین میں عربی داں ملیں گے، اور اس کے بڑے عبرتناک نتائج تحقیقات میں، ان کی تحقیقات میں پائے جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں، جن کے بعض نمونے میں بھی پیش کروں گا۔ یہ جو الفاظ عربی کے عام الفاظ، جو ہزاروں الفاظ آئے، آپ ان کے ظاہر ہے وہ الفاظ آئے تو اردو نے انہیں اپنے مزاج کے مطابق ڈھالا، کسی کا تلفظ بدلا، کسی کے معنی تبدیل ہو گئے، تذکیر و تانیث میں فرق آ گیا، نئے نئے مشتقات بنائے گئے۔ ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے، اور یہ الفاظ جب اردو میں داخل ہو گئے، خواہ ہو براہ راست خواہ فارسی کی راہ سے، تو ابھی اردو کے الفاظ ہیں، ان پر حق سراسر اردو کا ہے، وہ جس طرح چاہے انہیں استعمال کرے۔
میری مشکل وہاں سے شروع ہوتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اردو کا یہ لفظ اس شکل میں، اس معنی میں اردو کے لوگوں نے بنایا ہے، یا آپ جب یہ کہتے ہیں، آپ ہی یا فارسی کے لغت نویس جب یہ کہتے ہیں کہ اسے فارسی دانوں نے بنایا ہے، یہ اردو کی اختراع ہے یا فارسی کی ایجاد ہے، عربی زبان میں یہ لفظ پایا نہیں جاتا اس صورت میں اور اس معنی میں۔ میری مشکل اور میرے اس موضوع کی مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے اسباب میں اگر ایک طرف سے سنانا شروع کروں تو وہ کچھ فرد جرم کی طرح کا لگے گا، اس لیے میں کچھ تو ذکر کرتا ہوں اور کچھ مثالیں ذکر پیش کرتا ہوں، کچھ الفاظ پر کچھ میں تفصیل سے کچھ گفتگو کرتا ہوں، تاکہ اس سے یہ اندازہ ہو کہ کیا مشکل ہے اور کہاں مشکل ہے۔ یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے، اگرچہ اس زمانے کی سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ عام طور پر لکھنے والے بڑی بے پرواہی اور بے اعتنائی سے پیش آتے ہیں اپنے موضوع سے۔ کبھی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی اور میدان میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوں، بڑے محقق ہوں، بہت بڑے نقاد ہوں، یہ بالکل ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ کسی لفظ کے بارے میں لکھتے ہیں تو کبھی بغیر کسی واقفیت کے وہ ایک رائے قائم کر لیتے ہیں، ایک دعویٰ کر دیتے ہیں، کبھی کسی غیر معتبر مجہول راوی پر اعتماد کر لیتے ہیں، عربی لغت سے رجوع نہیں کرتے، فارسی لغت سے بھی کبھی رجوع نہیں کرتے، کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، یعنی یہ مختلف صورتیں ہیں جو میرے سامنے ظاہر ہوئی۔ تو یہ جو بے اعتنائی ہے یا اسے ادعا جو کہتے ہیں یا آپ زون کہیں، اس کی صورتیں بھی ہیں، لیکن میں جن مشکلات کا ذکر کروں گا وہ اس سے بڑی ہیں۔ یہ جو پہلی بات میں نے کہی، اب اتفاق یہ ہے کہ جو مثال میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہماری تنقید کے بہت اعلیٰ شخصیت مرحوم شمس الرحمان فاروقی کی ہے۔ اس سے ان کی شخصیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اصلاً تو ہمارے عہد کے بلکہ مشرق خواجہ کے الفاظ میں سب سے پڑھے لکھے نقاد ہیں، ان سے پڑھا لکھا نقاد اردو میں کوئی موجود نہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں۔ ایک مثال میں سے ذکر کرتا ہوں۔ لغات روزمرہ میں شمس الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ فلاکت اور مخلوق الحال، اردو والوں نے فلک کے استعاراتی معنی ظالم ہستی، انسانوں کو دکھ دینے والی اور انصاف نہ کرنے والی ہستی کو لغوی معنی قرار دیا۔ کس نے لغوی معنی قرار دیا؟ اردو والوں نے۔ پھر جماعت، شہادت، اشارت وغیرہ سے قیاس کر کے ایک مصدر ایجاد کیا۔ کس نے ایجاد کیا؟ اردو والوں نے۔ مصدر کیا ایجاد کیا؟ فلاکت، گولتے سے، یعنی یا فلاکت لنگیتے سے۔ اسے اردو میں مصیبت پریشانی کے معنی دیے گئے اور پھر فلاکت زدہ جیسے الفاظ بنائے گئے۔ اس پر بھی بس نہ کر کے ملکہ سے مملوک جیسے عربی میں بنتا ہے، اس سے غلط قیاس کر کے ہم لوگوں نے فلکہ سے مخلوق بنایا۔ گویا یہ سب اردو ہم نے کی
کیا، ہم نے کیا، اردو والوں نے کیا۔ اب آپ یہ کتاب دیکھیے جس کا نام ہے الفلاکت والمفلوکون، یہ عربی کی کتاب ہے اور اس کا مصنف 832 یا 834 میں اس کا انتقال ہوا، یعنی 9ویں صدی ہجری کا مصنف ہے یہ، اور اس کی کتاب کا نام ہی ہے الفلاکت والمفلوکون۔ یہ سوانح پر ایک مشہور کتاب ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو عربی میں کتاب تھی، فاروقی صاحب تو عربی سے واقف نہیں تھے، بالکل درست، لیکن فاروقی صاحب نے نور اللغات دیکھی ہوتی، نور اللغات میں ہے کہ یہ لفظ عربی فارسی دانوں نے بنا لیا ہے، غیاث اللغات میں ہے کہ مصدر جالیست وضع کردہ متاخرین، فرہنگ امیر میں ہے یہ کلمہ در عربی استعمال نمی شود در فارسی ساخته شد۔ کم سے کم ان لغات سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اردو سے پہلے فارسی میں تھا، اگرچہ امیر نے جو بات کہی فرہنگ امیر میں کہ کلمہ در عربی استعمال نمی شود، یہ بات درست نہیں ہے جیسا کہ اس کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے، یہ فرہنگ امیر میں یہ کیوں ہے کہ عربی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اس کی ایک اور وجہ ہے جس پر ابھی گفتگو کروں گا۔ فرہنگ آصفیہ نے علیحدہ کے لفظ کو، فرہنگ آصفیہ کے مصنف نے لکھا ہے کہ اس کی اصل علی حدہ ہے، اور اس نے اس کے دو معنی بتائے، علی حدہ یعنی اپنی حد پر یا الگ تھلگ۔ علی حدہ یہی بات لغات روزمرہ میں فاروقی صاحب نے منہ سے فرہنگ آصفیہ کی بنیاد پر اٹھائی اور فرمایا کہ علی حدہ کو ہم لوگوں نے علیحدہ، اس کو املا کی 3 صورتیں ہیں وہ لکھی اور فرمایا کہ اس کی انوکھی شکلیں، اور ہم نے ان کی انوکھی شکلیں اور تلفظ دے دیے اور معنی بالکل ہی بدل دیے۔ حقیقت یہ ہے علی حدہ الگ لفظ ہے، علیحدہ الگ لفظ ہے۔ علی حدہ میں 3 الفاظ ہیں عربی کے، علی حرف جر، حد جو حدود سے تعلق ہے، تیسرا جو ہے وہ ضمیر ہے، علی حدہ یعنی اپنی حد پر۔ یہ ترکیب عربی میں بہت کم منطق کی کتابوں میں، کئی فقہ کی کتابوں میں آئے گی، لیکن جو دوسرا لفظ ہے جو عربی جو اردو میں استعمال ہوتا ہے علیحدہ، اور فارسی میں بھی ظاہر ہے علیحدہ، اس میں علی حرف جر ہے اور حدہ ایک لفظ ہے، ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ وہ ایک لفظ ہے۔ جس طرح فعل وصفہ کے عربی میں 2 مصدر آتے ہیں، وصف اور صفت، یہ جو صفت ہے عربی میں صفت کہتے ہیں، تو اسی طرح وحدہ کے 2 مصدر ہیں، وحد اور حدۃ، حدہ، تو علیحدہ یعنی الگ تھلگ۔ اب یہ بتائیے اگر اردو کے لوگوں نے عربی سے واقفیت کی روایت باقی رکھی ہوتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں 3 بار علیحدہ کا لفظ آیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں علیحدۃ، عربی میں اعراب کے ساتھ علیحدۃ، اسی معنی میں علیحدہ، 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 الگ 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 الگ، ایسے الفاظ جو اتنی کثرت سے استعمال ہوئے ہیں عربی زبان میں، اور آپ بتائیے کہ اس لیے کہ قرآن مجید میں نہیں آیا تو ظاہر اس کے بعد عربی اشعار میں ظاہر اس طرح کے الفاظ اشعار میں کم آتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کے بعد سارے مذہبی کتابیں ہی نہیں بلکہ ادبا کے کلام میں، نثر میں اتنی ہزاروں بار یہ لفظ آیا ہے، لیکن ہماری یہ ناواقفیت کیا لگنا نہیں ہے۔ لیکن میرے گفتگو کا یہ اصل موضوع نہیں ہے،
اصل موضوع وہ مشکلات ہیں جو بڑے محققین کو، جو واقعی محققین ہیں، انہیں پیش آتی ہیں، اور ان کی وجہ کیا ہے۔ اب اس کے لیے میں دیکھیے، مجھے یاد نہیں، اگر میں نے دو لفظوں پر 2 مضمون لکھے ہیں، معاف کیجیے گا اگر میں ہلکے سے ان کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے پڑھے ہوں تو معذرت، آپ زیادہ ظاہر ہے تفصیل سے واقف ہوں گے، اس لیے کہ وہ مشکلات کی تصویر ان سے بنتی ہے۔ لفظ قرآن، یہ جو قرآن مجید کا جو لفظ نام ہے قرآن، اس کی ایک صورت زبان کے وزن پر قرآن ہے۔ قرآن کا جو معروف اور مشہور جو یہ نام ہے، وہ تو ظاہر عربی میں فعلان کے وزن پر کفران، غفران وغیرہ مصادر کی طرح ہے، یعنی اس کا وزن فعلان ہے۔ لیکن ایک اور صورت جو اردو میں جب آئی مرزا غالب کے سامنے، تو انہوں نے بڑا سخت مذاق اس کا اڑایا، اور وہ تھی قرآن۔ انہوں نے مرزا غالب نے شہاب الدین احمد خان ثاقب کے نام خط میں لکھا کہ ایک علائی نے کسی شاعر کی 2 غزلیں لکھی تھی، اور ایک غزل کی نسبت حافظ کی طرف کر دی تھی اور ایک کی طرف کی خسرو کی طرف۔ اس میں ایک مصرع تھا، از خواندن قرآن تو فارسی چه فائدہ۔ اس پر مرزا غالب نے لکھا کہ اعظم باللہ امیر خسرو قرآن کو کہ بسکون رائے قرشت و الف ممدودہ ہے، قرآن بر وزن قرآن لکھیں گے۔ یہ دونوں غزلیں 2 گروہوں کی ہیں، شاید ایک نے مقطع میں حافظ اور ایک نے مقطع میں خسرو لکھ دیا۔ نظم تبا تبائی، دیکھیے یہ بہت بڑے لوگ تھے، جب یہ نام آئیں گے تو ہرگز آپ کی ذہن میں یہ نہ آنا چاہیے کہ یہاں کوئی تحقیر مقصود ہے۔ مقصد اس مشکل کو صحیح صورت میں پیش کرنا ہے جو ان حضرات کے سامنے بھی تھی۔ نظم تبا تبائی اردو ہی نہیں، عربی کے متباحر عالم تھے، اور ان کی جو دیوان غالب کی شرح ہے وہ بھی اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے تو شوستری نے کچھ انہوں نے وہ شرح بھیجی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بیکار کام کیا، لکھنے شرح کرنی تھی تو امرؤ القیس کے دیوان کی شرح کرتے۔ انہوں نے امرؤ القیس کے دیوان کی بھی شرح کی، مگر افسوس کی وہ ضائع ہو گئی اور دیوان غالب کی شرح باقی ہے۔ نظم تبا تبائی نے دیوان غالب کی شرح میں میر تقی میر کی غلطیوں کو ایک جگہ انہوں نے یکجا کیا ہے۔ ان کے نزدیک میر و سودا محاورے کے آگے نہ غلطی کی پرواہ کرتے تھے، نہ قواعد کا خیال رکھتے تھے۔ میر کا شعر، مت مانیوں کی ہو گئی بے درد اہل دین، مت مانیوں کی ہو گئی بے درد اہل دین، گراوے شیخ پہن کے جامع قرآن کا۔ یہ جو جامع قرآن کا، تو اس میں ظاہر ہے قرآن ہے نہیں، قرآن ہے فعال کے وزن پر یا زبان کے وزن پر، یہ مرزا غالب کے بقول قرآن کے وزن پر۔ نظم تبا تبائی نے اس دوسرے مصرے کو میر کی غلطیوں میں شمار کیا ہے۔ علامہ شبلی تبا تبائی کی طرح علامہ شبلی نے بھی لفظ قرآن کی صورت کو غلط قرار دیا۔ معاذ انیس و کبیر میں میر انیس کے مصرے پہ کہ جو حرف قرآن کا ہے وہ ہے لائق تعظیم، جو حرف قرآن کا ہے وہ ہے لائق تعظیم، اس پر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن بروزن فعلان ہے۔ لیکن ایک دوسرے مضمون میں جو املا اور صحت زبان پر علامہ شبلی کا ہے، اس میں انہوں نے اگرچہ اس کو تو غلط قرار دیا ہے،
لیکن وہاں انہوں نے، ان کا خیال یہ ہے کہ فارسی کے شعراء نے اور ادبا نے عربی کے الفاظ کو بہت ہی غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، حالانکہ وہ بہت عربی دان تھے وہ شعراء و ادبا، اس کے باوجود انہوں نے ان الفاظ کا استعمال غلط طور پر کیا، لیکن یہ غلط استعمال ہی اب فصیح اور شیریں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اردو میں بھی اب قرآن فصیح اور شیریں ہے جس طرح کی فارسی ہے۔ مولوی عبدالباری عاصی نے علامہ شبلی کے جواب میں یہ لکھا، تذکرہ معرکہ سخن میں مولوی عبدالباری عاصی نے لکھا کہ یہ اعتراض درست نہیں ہے حدیث پر، اس لیے کہ فارسی کے بعض بڑے شعراء نے اسے استعمال کیا، اسی طرح قرآن۔ اب قاضی عبدالودود نے اپنے مضمون غالب بحیثیت محقق، اس میں غالب نے جو اعتراض کیا تھا اس کے جواب میں انہوں نے تقریباً 16 سندیں فارسی کے بڑے شعراء کے کلام سے پیش کی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ قرآن بوزن قرآن جو ہے یہ غلط نہیں ہے، بلکہ فارسی کے بڑے شعراء نے لبیبی، فرخی، منوچہری، قطران اور حکیم ناصر خسرو اور رومی، خاص طور پر حکیم ناصر خسرو کے کلام میں تو بہت جگہوں پر ایسے ہی آیا ہے، قرآن آیا ہے، بلکہ ایک مصرے میں غالباً وہ رومی کا ہے کہ حکیم سنائی کا غالباً ہے کہ سر قرآن کو دانت، دیکھیے ایک ہی مصرے میں قرآن بھی ہے اور قرآنیت، دونوں تلفظ، دونوں شکلیں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد چونکہ مسئلہ فارسی مصرے پر غالب کے اعتراض کا تھا، اس لیے قاضی صاحب نے فارسی کے شعراء کے کلام سے سند دے دیا۔ اس کے بعد رشید حسن خان نے اس میں یہ اضافہ کیا کہ غالب سے پہلے کے قائم چاند پوری، سوز وغیرہ کے کلام سے اردو کے، اس کلام سے انہوں نے مثالیں دی کہ قرآن یہ جو شکل ہے قرآن یہ استعمال میں، تو یہ بات تو اب طے ہو گئی کہ اردو اور فارسی میں دونوں جگہ یہ قرآن کا لفظ اس صورت میں بھی آیا ہے۔ لیکن اب یہاں سے اب یہ میرا موضوع شروع ہو رہا ہے کہ کیا یہ قرآن کی یہ صورت یہ مفرد ہے؟ کیا یہ فارسی کے لوگوں نے اختراع کی تھی؟ یہ بات رشید حسن خان نے کہی ہے۔ نور اللغات میں واضح طور پر یہ بات نہیں ہے، انہوں نے صرف نور اللغات میں صرف یہ بتایا ہے کہ یہ فارسی زبان میں مستعمل ہے۔ اگرچہ ایک بات نور اللغات میں یہ ہے کہ عورتوں کی زبان پر یہی صورت پائی جاتی ہے، عورتیں قرآن ہی کہتی ہیں۔ اب ایک افسوس کا اظہار یہ ہے کہ اردو کا تاریخی لغت ایک عظیم لغت ہے اور بہت مفید ہے، بلکہ تاریخی لغت کے سلسلے میں کوئی کام بھی کیا جائے، کسی صورت بھی کیا جائے، وہ مفید رہے گا، اس لیے کہ ظاہر جتنی سندیں وہاں ہم کو مل جاتی ہیں نثر اور شاعری سے، اتنی سندیں آسانی سے ہمیں نہیں مل سکتی۔ لیکن تعجب ہے کہ اس میں سرے سے قرآن کی اس شکل کا اندراج ہی نہیں ہے، حالانکہ نور اللغات دیکھ کے خواہ وہ خواتین ہی کی زبان ہوتی اسے تو اور درج کرنا تھا۔ ہماری زبان کی صحت کے سلسلے میں اصل مرجع تو خواتین ہی تھی،
اب اس پر ایک لطیفہ سننے کے مولانا رئیس احمد جعفری کو جب ان کو اور ان کے ساتھیوں کے درمیان جب کسی اردو لفظ کے سلسلے میں شبہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ میں ذرا زوج اللغات سے رجوع کروں. ان کی بیگم لکھنؤ کی تھی تو ان کے پاس تو پورا لغت تھا زوج اللغات کے نام سے. فرنگ آصفیہ کے مصنف نے بھی پوری ایک کتاب لغات النساء کے نام سے خواتین کی زبان پر لکھی. تو یہ ہمارے کراچی کے تاریخی لغت کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ اس طرح نظر انداز کر دیں. اب فارسی کا سب سے بڑا لغت جو اس وقت ہے لغت نامہ دہ خدا. لغت نامہ دہ خدا میں 7-8 لمبے صفحات 13 کالموں میں قرآن مجید پر لکھا گیا ہے اور ان 13 کالموں میں قرآن کے نزول، تدوین و ترتیب، کاتبان وحی، قدیم ہے کہ حادث ہے، کلام اللہ اور اس طرح کی ساری بحثیں جن کی جگہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں ہے نہ کہ کسی لغت میں، وہ ساری بحثیں موجود ہیں لغت نامہ دہ خدا میں. لیکن یہ تلفظ قرآن کا یہ اندراج اس کا نہیں کیا انہوں نے. بالکل آخر میں چند اشعار دیے ہیں فارسی کے جن میں بعض میں قرآن بھی آیا ہے تو امام حاشی نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ ضرورت شعری کی وجہ سے آیا ہے. یہ سب سے بڑا فارسی لغت ہے. جب صورتحال یہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ اب یہی ہوگا کہ اب تو فارسی شعراء کے یہاں آیا اور اردو شعراء کے یہاں آیا. تو رشید حسن خان نے اسی وجہ سے لکھا کہ یہ اصلاً یہ لفظ مفرس ہے، عربی میں اس کا وجود نہیں. اچھا، عربی میں اس کا وجود نہیں، یہ کیسے پتا؟ عربی لغت دیکھیں گے، ظاہر عربی لغت دیکھا جائے گا. عربی کی کسی لغت میں اس کا اندراج نہیں، تو بات صاف ہے. یہاں اب یہ مشکل ہے کہ عربی لغت جو ہمارے پاس بہت بڑے بڑے لغت ہیں ہمارے پاس. سب سے بڑا لغت سید مرتضیٰ زبیدی بلگرامی کا تاج العروض 40 جلدوں میں ہے. لسان العرب بہت سے لغات کا جامع لغت ہے. کہیں بھی آپ کو قرآن کا لفظ نہیں ملے گا. یعنی یہ تلفظ کسی نے بھی نہیں لکھا ہے کہ یہ تلفظ بھی ہے. اس کی ایک خاص وجہ ہے. یہ خاص وجہ ہی سب سے بڑی مشکل ہے. اب وہ وجہ ابھی ذکر اس کا آتا ہے ایک دوسرے لفظ کے سلسلے میں. اب آپ سے عرض یہ ہے کہ قرآن یعنی زبان کے وزن پر قرآن کا یہ تلفظ، یہ سورت پہلی صدی ہجری سے عربی زبان میں موجود ہے. میں نے اپنے مضمون میں تو اس موضوع پر جو قرآن کا نظم زبان ہے اس میں تقریباً 25 یا 26 سندیں 4 صدیوں کے شعراء سے دی ہیں اور 4تھی صدی ہجری پر اس لیے میں ٹھہرا کہ وہیں سے ناصر خسرو کا زمانہ شروع ہوتا ہے. تو میں نے اس کو ناصر خسرو کے زمانے سے ملایا ہے کہ ناصر خسرو کے یہاں زیادہ مثالیں ہیں. یہ 26 سندیں 4 صدیوں کے مختلف قبائل کے شعراء، مختلف مذاہب یعنی فرقوں کے شعراء سے پیش کی ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک قراءتیں جو ہیں ان میں لہجوں کا لحاظ تھا. بعض قبائل کے لہجے الگ تھے. تو ایک قاری نے ابن کثیر مکی جو 2ری صدی ہجری کے ہیں اور صحابہ سے انہوں نے قرآن مجید پڑھا تھا،
تو ساتھ ہمارے ساتھ قرآن میں ابن کثیر مکی کی قرآت ہی یہی ہے. وہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی پڑھتے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. اب آپ بتائیے کہ یہ شرط لیکن لغت میں نہیں ہے. چلیے اب اسی وقت بتا دیتا ہوں، ذکر کر دیتا ہوں کہ کیا نہیں ہے. حالانکہ وہ ایک اور لفظ بھی آ رہا ہے. عربی لغت کے کا کچھ حدود ہیں اور عربی لغات کا ایک نہج ہے. حمزہ، یہ جو حمزہ ہے یہ عربی زبان کے حلقی حروف کا مشکل ترین حرف ہے. اس حرف کے سلسلے میں عرب قبائل کے دو بڑے رویے تھے. نجد کے قبائل اور خاص کر بنو تمیم اس کو حمزہ کو اسی طرح اس کے مخرج سے نکالتے تھے جیسے ہم کہہ رہے ہیں قرآن. یہ جو قرآن ہے، یہ جو آن ہم نکال رہے ہیں وہ حلق سے یہ حمزہ نکل رہا ہے. اور تو بنو تمیم قبائل نجد اور خاص کر بنو تمیم کا تلفظ یہی تھا. اسے کہتے ہیں عربی میں تحقیق، یعنی مخرج کی تحقیق سے. دوسرا جو مسلک تھا وہ تھا تخفیف. یہ مسلک حجاز کے اکثر قبائل اور قریش بھی اس میں شامل تھے، یہ ان کا تھا. وہ حمزہ کو تخفیف سے استعمال کرتے تھے اور تخفیف کی دو تین شکلیں تھیں. ایک شکل یہ تھی کہ حمزہ کو اس سے پہلے اگر پیش ہے تو اسے واو سے بدل دیں، اگر زبر ہے تو الف سے بدل دیں، یہ ہے تو زیر سے بدل دیں. مثلا ایک لفظ ہے عربی میں کنویں کے لیے لفظ ہے بئر. تو بئر میں جو مشکل ہے تو یہی لفظ اس وقت فصیح ہے، یہی لفظ لغت میں ہے بئر. لیکن اب بھی وہاں کہیں گے بیر کہیں گے، اور اسی میں اس کی جمع بیر سے انہوں نے ابیار بنا لی. حالانکہ اس کی جمع ابیار نہیں آتی، آبار آتی ہے یا اب آر آئے گی. ریب ہے، بھیڑیے کو ریب عربی میں کہتے ہیں. تو اصل تلفظ تو ریب ہے. تو ریب جو ہے حمزے سے نکالنے میں دشواری ہوتی تو انہوں نے ریب کہا. ریب اس وقت سعودی ناموں میں بہت سے قبائل کے ناموں میں ریب ہی ملے گا، زحل یہ بھی ریب. یہ ایک طریقہ تھا تخفیف کا. یہی راز ہے، دیکھیے یہی راز ہے اس کا کہ حمزہ کیوں عربی الفاظ میں کبھی واو پہ لکھا جاتا ہے، کبھی الف پر، کبھی یہ پر. دوسری شکل یہ تھی کہ اگر حمزہ لفظ کے درمیان میں آئے اور اس پر فرض کیجئے کہ فتحہ ہے، زبر ہے یا پیش ہے، اس کے پیچھے اس سے پہلے جو حرف صحیح ہے، یعنی صحیح کا مطلب یہ ہے کہ واو الف یہ نہ ہو اور اس پر سکون ہے، تو حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں اور حمزہ کی حرکت ماقبل پر، پہلے والے حرف پر ڈال دیتے ہیں. بہت آسان سا لفظ ہے جیسے مسئلہ. ہمارا جو لفظ ہے مسئلہ، اردو میں بھی ہم یہی بولتے ہیں، فصیح اردو میں یہی بولتے ہیں. دوسری صدی ہجری میں کا ایک عالم نحو قواعد کا ایک بڑا عالم کہتا ہے کہ اس وقت تو ہمارے یہاں سارے لوگ اسے مسئلہ کہتے ہیں. مسئلہ انہوں نے کیا کیا کہ مسئلہ میں حمزہ پر، یعنی الف پر جو حمزہ پر جو زبر تھا اس کو سین پر لے آئے، ماقبل حرف پر، اور حمزہ کو حذف کر دیا. اب ہم اردو میں مسئلہ بھی ہمارے لیے جب مشکل ہوتا ہے تو ہم مسئلہ کہہ دیتے ہیں. ایسے الفاظ میں اردو میں تبدیلی ہوتی ہے. دیکھیے قریش کا ایک بڑا شاعر قدیم
یعنی یہ بنو امیہ کے دور کا شاعر ہے، دوسری صدی ہجری کا، وہ اپنے ایک شعر میں ایک لفظ استعمال کرتا ہے مستلم. مستلم کا جو لفظ ہے اس کا مصدر استلام ہوگا اور بظاہر اس کا مادہ جب استلام سے ہے تو یہ افتعال کے وزن پر ہوگا اور سین لام میم سے یہ ہوگا. لیکن حقیقت میں یہ لفظ وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے. دکھائی تو مستلم دیتا ہے، پڑھا بھی مستلم اس نے، وزن پر بھی وہی ہے، لکھا بھی مستلم ہے، لیکن اصلاً وہ لفظ جو ہے وہ ہے مستلم. مستلم میں حمزہ پر زیر تھا اور اس سے پہلے لام پر زیر تھا اور لام پر سکون تھا اور حمزہ پر زیر تھا. اس نے حمزہ والا جو زیر تھا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، اس نے اس کو حمزہ ہی کو حذف کر دیا اور حمزہ کا جو زیر تھا وہ لام پر کر دیا. تو وہ مستلم جو مستفعل کے وزن پر تھا وہ اب مفتعل کے وزن پر ہو گیا. یہ تبدیلی کسی لغت میں نہیں تھی. بس معاف کیجیے گا، یہ کہاں سے ہے ایسا، ایک معاف کیجیے گا. یہ تبدیلی آپ لغت میں نہیں ملے گی. لغت میں آپ ڈھونڈیں گے کہ مستلم، اچھا معنی کیا ہے؟ مستلم کے معنی زرہ پوش کے ہیں اور مستلم کے معنی تو کعبے کو چھونے والا یا حجر اسود کو چھونے والا استلام سے ہے. اس کے معنی زرہ پوش کے. یہ لفظ آپ عربی کے کسی چھوٹے بڑے لغت میں ڈھونڈیں گے تو نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تبدیلی کے ذکر کی جگہ صرف کی کتابیں ہیں نہ کہ لغت. یہ صرف کی کتابوں میں ملے گا. اور حمزہ کے بے شمار مسائل دیکھیے، ان حمزہ نے جو مسائل پیدا ہوئے عربی میں، باقاعدہ اس پر مستقل کتابیں، کتاب الحمز کے نام سے مستقل کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں. لیکن جو حمزہ کی بحثیں ان کتابوں میں یا پھر آپ کو ایک ایسے فن کی کتابوں میں ملیں گی جن سے ہمارے علماء کا یا وہ علماء جن کا کہ بہت زیادہ یعنی اس فن سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا، انہیں بالکل خبر نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ علامہ شبلی اور نظم طباطبائی وغیرہ کو اس کی خبر نہیں ملی. وہ ہے فن قراءت کی کتابیں. قراءت سے مراد تجوید نہیں ہے، تجوید ایک الگ فن ہے، لیکن فن قراءت کی جو کتابیں ہیں عربی لسانیات کا سب سے بڑا ماخذ یہ کتابیں ہیں. اور یہ ہمارے یہاں ان پڑھنے یا ان سے استفادہ کرنے یعنی لغویات میں، لسانیات میں ان سے استفادہ کا ہمارے یہاں کوئی رواج نہیں تھا. لیکن عربی میں ہی نہیں بلکہ یورپ میں بھی عربی لسانیات پر جو کام ہوا ہے تو اس میں وہ قراءت کی جو فن کی کتابیں ان کی جانب وہ ضرور رجوع کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں وہ شکلیں جو کہ لہجوں کی صورت میں مختلف قبائل کے یہاں رواج پذیر تھی ان کا ذکر ہے. یہ چیزیں تو ان کا ذکر یا تو قبائل میں صرف کی کتابوں میں ہوگا یا فن قراءت کی کتابوں میں ہوگا، ان کا لغت میں کہیں ذکر نہیں ہے. ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے جو عربی لغات کے ساتھ ہے. دوسرا ایک مسئلہ عربی لغت کے نہج کا ہے، یہ مزاج کا ہے. یہ بتائیے گا کہ وقت کیا نہیں مطلب تاکہ کوئی یہ ڈاکٹر صاحب اس میں تو مہارت آپ کو ہے. ایسا ہنر کہاں میرے پاس رہتا صاحب. یہ جو ہمارے لغت ہیں عربی کے، ان کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے ہمارے سامنے کہ یہ صرف
میں اس معیاری ٹکسالی زبان کے لغت ہیں جن میں کہ قرآن مجید اترا یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں زبان استعمال کی گئی. یہ زیادہ سے زیادہ دوسری صدی ہجری تک کے کلام سے یہ استشہاد کرتے ہیں. اور چوتھی صدی ہجری تک جو بدوی لوگ تھے جن کی زبان میں اختلاط نہیں ہوا تھا فارسی سے یا کسی اور زبان سے ان کے خیال میں، تو ان کی زبان کو تو معتبر قرار دیتے تھے، لیکن شہری لوگوں کی زبان، وہ کتنے ہی بڑے شاعر ہوں عربی کے چوٹی کے شعراء اس قریبی زمانے کے، اس زمانے کے جو تھے قریبی، ان سے بھی وہ ان کی سندیں نہیں پیش کرتے اور ان پر وہ اعتبار نہیں کرتے اس ٹکسالی زبان کے لیے. باقی وہ بہت اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں، چاہے وہ یعنی شروع کے بشار، پھر ابو تمام، بحتری، متنبی، ماہری، یہ سارے بہت باکمال شعراء ہیں اور بلکہ عربی کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں. لیکن جب قرآن حدیث کے کسی لفظ پر گفتگو ہوتی ہے ان کے کسی شعر سے احترام نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ان میں جو الفاظ سوائے اس کے کہ بعض جو متاخرین کے بعض لغت میں مثلا تاج العروض مرتضیٰ زبیدی بالگرامی کا، اس میں تو کچھ متاخرین کے الفاظ آئے ہیں اور کچھ معلق الفاظ اور کچھ ایسے، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے اصل لغت ہیں اور انہیں پر اس کی بھی بنیاد ہے تاج العروض کی بھی، اس میں اس دوسری صدی ہجری تک جو فصیح زبان تھی، اس کے بعد عربی زبان میں جو الفاظ استعمال، نئے نئے الفاظ، نئی نئی شکلیں، چاہے وہ الفاظ جو باہر سے آئے، باہر سے الفاظ تو عربی میں قدیم زمانے سے آتے تھے، ان کا ذکر تو ملے گا، اس لیے کہ وہ قدیم شعراء کے یہاں بھی ہیں، قدیم نثر میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، قرآن مجید میں بھی ہیں. لیکن اس کے بعد میں جو الفاظ آئے نئے نئے، ہمارے جو لسانیات کے بڑے ماہر ڈاکٹر فاضل الرحیم صاحب کہتے تھے کہ تقریباً 5000 الفاظ عربی زبان میں باہر کے ہیں. تو یہ جو بعد میں الفاظ عربی میں پیدا ہوئے، چاہے وہ باہر سے آئے، بجین سے ہی داخل ہو گئے، یا عربوں نے انہیں عربالیہ تاریخ ہو گئی، یہ الفاظ بعد والے الفاظ ان لغت میں نہیں ملتے. یہ ایک مشکل ہے. تو پھر کیسے پتا چلے؟ اب جب آپ لفظ تنقید کو جب آپ ڈھونڈیں گے عربی لغت میں تو کہاں سے ملے گا؟ لفظ تنقید ظاہر ہے یہ آپ کا موضوع ہے تو اس پر ہی کچھ ذکر کروں کہ نیاز فتح پوری عربی کے عالم تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن سیمام اکبر آبادی کے مجموعے میں جو ایک نظم ہے، قاری روز میں جو ایک نظم ہے تاج محل، چاند اور تاج محل، اس میں جب ایک مصرے میں تنقید کا لفظ آیا تو انہوں نے تنقید کی اس پر، بلکہ کیوں ان پر تنقید کی، انتقاد کیا. اب آپ بولیں گے کہ انتقاد کیا اور نقد کیا، تنقید کی، لیکن انہوں نے کہا کہ تنقید کا لفظ عربی میں پایا نہیں جاتا، تو آپ کو نقد اور انتقاد کرنا چاہیے تھا. نیاز فتح پوری نے لکھا کہ باب تفعیل سے تنقید کبھی استعمال نہیں کرتے عربی میں. رشید حسن خان نے ایک جگہ لکھا کہ عربی کے اعتبار سے غلط ہے کہ وہاں یہ کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اردو میں بالکل صحیح ہے کہ یہ اس کی اختراع کا مظاہرہ ہے. پھر قاضی عبدالودود نے بتایا کہ یہ جعلی مصدر ہے جس سے عرب واقف نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال کی قدیم مثال جو میرے علم میں ہے ضیاء برنی معاصر خسرو کی تاریخ فیروز شاہی میں ملتی ہے. یہ تو اردو ہوئی. مرزا علی اکبر خان نفیسی ناظم اطباء، انہوں نے اس تنقید کو تفریح کی مثال میں پیش کیا کہ یہ ہم نے بنایا ہے، یہ ایرانیوں نے یہ لفظ بنایا ہے تنقید کا، عربی میں تو ظاہر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ تجویز کی
کہ اصل میں عربی میں ایک مصدر جو تنقاد ہے، نقد کا مصدر، اس کو ہم نے امالے سے تنقید کیا، اور یہ تنقید ہی تنقید ہے. یہ انہوں نے کہا. قاضی صاحب نے جو مثال پیش کی تھی وہ تاریخ فیروز شاہی، وہ تاریخ فیروز شاہی 758 ہجری میں لکھی گئی، 8ویں صدی میں. عربی زبان میں 6ٹھی صدی ہجری سے مسلسل 20ویں صدی تک یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے. 6ٹھی صدی ہجری سے مسلسل یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے. 9ویں صدی ہجری کی تفسیر، اس میں تقریباً 16 جگہوں پر، اس تفسیر میں شیخ علمان کی تفسیر ہے، اس میں 9ویں صدی ہجری کی، اس میں تقریباً 16 بار تنقید کا لفظ آیا ہے. لیکن 19ویں صدی میں خاص طور پر یہ لفظ شام، مصر، عراق، ہر جگہ کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے. لیکن عربی میں اصلاح زبان کی جو تحریکیں اٹھی ہیں ان کے نتیجے میں اب اس لفظ کا استعمال کم ہو گیا. لیکن اب بھی بعض کتابوں میں، بعض علماء کے یہاں شام کے یہ تنقید کا لفظ اب بھی پایا جاتا ہے. تو اب یہ تنقید کا لفظ ہمارے عربی لغت میں کہیں بھی موجود ہے، کسی نے بھی نہیں ذکر کیا. تو یہ معذوری تو ہے، لیکن اس معذوری کی وجہ یہ ہے کہ وہ عربی لغت کا نہج کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. آپ یہ جو دعویٰ یہ کر دیتے ہیں جب عربی لغت میں یہ نہیں ملتا کوئی لفظ اور آپ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ لفظ تو عربی میں ہے ہی نہیں، تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس فصیح اور قدیم عربی میں نہیں ہے جو قرآن کی زبان تھی، جو حدیث کی زبان تھی، جو 200 سال تک جو قدیم زبان جو جاری تھی اس میں یقیناً نہیں ہے. اس لیے کہ لغت اگر اس میں ہوتا تو ان لغات میں ضرور موجود ہوتا. اب یہیں سے ضرورت یہ پڑتی ہے کہ تاریخی لغت ہونا چاہیے. افسوس یہ ہے کہ اردو کا جو تاریخی لغت ہے وہ تحریر سے بحث نہیں کرتا، تو وہ صاف اپنا کامل بچا لے گیا. اور اس نے اچھا کیا اس نے، اس لیے کہ وہ اگر کرتا یہ کام تو وہی ٹھوکریں کھاتا، اس لیے کہ وہ بھی عربی لغات کی جانب رجوع کرتا اور یہی نتیجہ سامنے آتا. اس نے صاف دامن بچایا، یہ نہیں بتایا سب عربی میں نہیں ہے لفظ، یہ نہیں کچھ نہیں کہا. فارسی میں افسوس یہ ہے کہ فارسی میں اگرچہ لغت نامہ خدا ایک عظیم لغت ہے اور سندوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، لیکن وہ تاریخی لغت نہیں ہے. اور اس وقت تک خدا کے زمانے تک فارسی کے بہت سارے متون بھی نہیں چھپے تھے. عربی کا المیہ یہ ہے کہ عربی میں اب تک کوئی تاریخی لغت نہیں تھا. جرمن مستشرق فیشر نے ایک زمانے میں 20ویں صدی کے شروع میں اس نے یہ کام شروع کیا اور اس نے لا تعداد کارڈز بنائے اور وہ جنگ عظیم میں تقریباً ضائع ہو گئے. اس نے صرف حمزہ کے اس پر ایک جلد شائع کی تھی. اس وقت عربی میں 2 شہروں میں، جیسے ہمارے یہاں یہ جو طریقہ ہے کہ آپ نے کام شروع کیا تو ہم بھی شروع کرتے ہیں، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے. دوحہ میں قطر والوں نے ایک تاریخی لغت شروع کیا ہے اور ایک لغت شارقہ جسے آپ شارجہ کہتے ہیں، شارقہ کی ریاست نے شروع کیا ہے. 56 جلدیں شارقہ کی ریاست میں شائع کر دی ہیں اور تقریباً 110 بنیں گی. لیکن یہ بڑے کام ہیں، ہونے چاہیے، لیکن ان کی حیثیت جو میں نے بعض کا جائزہ لیا تو یہ خام مواد ہے، خام مواد انہوں نے اکٹھا کیا ہے، وہ بھی مفید ہے ہمارے لیے، لیکن اس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کی عمر ایک تو بڑی لمبی ہے، دوسرے یہ ہے کہ تاریخی لغت میں صرف شاعری سے کام نہیں چلتا، صرف شعری کلام
نثر کی ساری کتابیں، سارے فنون سے متعلق جو عربی میں موجود ہیں اس وقت، اور پھر جو موجود ہیں تو ان کے محققانہ ایڈیشن بھی ہونے چاہیے، ورنہ آپ غلط سلط چھپی ہوئی کتابوں سے اگر آپ سندیں اکٹھا کر دیں تو ظاہر ہے پھر نتائج غلط نکلیں گے۔ تو یہ کام عربی میں چونکہ ہے بہت مشکل کام، اس کے عمر کی وجہ سے اور زمانے کی درازی کی وجہ سے اور پھر اس کے تنوع کی وجہ سے، اس میں فلسفے کی کتابیں آئیں گی، تصوف کی کتابیں بھی آئیں گی، تفسیر، حدیث، مذہبی، عقلیات اور ہر طرح کی کتابیں، اور یہ اتنا بڑا لٹریچر ہے کہ اس کے لیے ہزاروں لوگ اگر اس پروگرام میں شریک ہوں، جس طرح کہ آکسفورڈ کے لغت کی تدوین میں لوگ والنٹیئر کتنے شریک ہوئے، تو اس طرح اور اچھے لوگ، نہ کہ اس طرح کے بعض لوگ جو کہ کراچی کے تاریخی لغت کے کارڈز بنانے میں شریک تھے کہ جن میں املا بھی غلط ہوا، سندیں بھی غلط ہوئی، تو یہ جب تک نہ ہوگا تو تب تک یہ مشکل ہے۔ تو یہ دو باتیں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو تصرفات الفاظ میں جو صرفی تصرفات ہوتے ہیں حمزہ کی وجہ سے اور وجہوں سے، ان کی جگہ یہاں نہیں ہے لغت میں، نہیں، اس لیے عربی لغت میں آپ کو کوئی ایسا لفظ نہ ملے گا جو آپ تلاش کرتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ دوسری صدی ہجری کے بعد جو الفاظ آئے اور عربی میں استعمال ہوئے وہ الفاظ آپ کو وہاں نہیں ملیں گے۔ ایسے الفاظ کا ایک لغت ریحان دوزی ایک مستشرق ہے، اس نے 2 جلدوں میں فرینچ میں شائع کیا تھا، لیکن اس میں زیادہ تر تمدنی الفاظ ہیں جو بعد میں وجود میں آئے، لیکن یہ جو خالص عربی کے الفاظ کی جو نئی شکلیں پیدا ہوئی بعد میں، جن میں عربی زبان میں ان کے لیے خاص اصطلاح مولد کی استعمال ہوتی ہے، وہ مولد الفاظ ان کا کہیں ذکر عربی کے لغات میں نہیں ملے گا، الا ماشاء اللہ بعض جگہوں پر زمینی بلگرافی نے کر دیا ہے یا کسی اور نے کر دیا ہے، لیکن ایسا التزام ایسی پابندی صرف تاریخی لغت ہی ہو سکتی ہے۔ ایک لفظ کی ایک لفظ جو ہمارے یہاں، اس سے بھی وہ بات ذرا واضح ہوگی کہ جز ڈاکٹر عبدالستار صدیقی نہایت بلند پایا محقق تھے ہمارے یہاں اردو میں، تقابل لسانیات کا اس سے بڑا محقق کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے بہت پہلے قاضی عبدالودود کے رسالہ معیار میں ایک مضمون لکھا تھا، جز اور جزء کی بحث، یعنی بغیر واو کے اور واو کے ساتھ۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اسے واو سے لکھنا، یہ تو انہیں پتا تھا کہ ظاہر لغات میں، سب لغات میں موجود ہے کہ اضافت کی شکل میں خاص طور پر فارسی میں اور اردو میں بھی واو ملا دیتے ہیں، اور ویسے بھی جز بغیر حمزے کے اور حمزے کے ساتھ بھی کبھی کبھی اور واو کے ساتھ، اس کا استعمال عام ہے فارسی میں بھی اردو میں بھی، سب کے یہاں یہ تو معروف تھا۔ فارسی کے بڑے شعراء کے یہاں بھی جز اور واو کے ساتھ آیا ہے، یہ بھی معروف ہے، اور ڈاکٹر عبدالستار صدیقی یہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے جو بات لکھی وہ لکھی کہ یہ واو غلط طریقے سے آ گیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ پرانے زمانے میں بعض کاتبوں نے یہ غلطی کی کہ صحیح لفظ جزء کی جگہ، یعنی حمزہ کے ساتھ لکھنے کی جگہ جزء کی جگہ جزو لکھنے لگے واو کے ساتھ، اور ایران اور ہندوستان کے کاتبوں نے اسی غلط املا کو اختیار کر لیا۔ پھر انہوں نے اور لکھا کہ عرب بیچارے نے، اس بیچارے پر دھیان دیجیے، عرب بیچارے نے اس لفظ کو اگر واو سے لکھ بھی دیا تھا تو تلفظ صرف حمزے ہی کا کرتا تھا، واو کو ادا نہ کرتا تھا۔
اور شاید ایرانیوں نے بھی، ہندیوں نے اور شاید ایرانیوں نے بھی واو کو اسی طرح ادا کرنا ضروری جانا جیسے عربی لفظوں میں سب لغو نحو میں جن میں واو اصلی ہے۔ اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جزو دماغ، جزو بدن اور جزوی اور جزو لا ينفق فارسی زبان میں جاری ہو گئے۔ پھر انہوں نے بحث کرتے یہ لکھا کہ جیم سے واو جز عربی زبان میں کوئی مادہ نہیں ہے، یہ مادہ ہے نہیں، اور بالکل درست ہے، عربی کے کسی لغت میں یہ مادہ نہیں ملے گا۔ جز واو کے ساتھ عربی میں جیم سے واو کوئی مادہ ہی نہیں ہے، پھر یہ حرف واو اصلی کیسے ہو سکتا ہے؟ اصلی نہیں ہوا، زائد بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو تین جو ہر اصلی حروف ہیں ان میں سے ایک ہے، وہ زائد ہوتے نہیں۔ اب یہ ہے بنیاد، دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ یہ واو اسی حمزے کی ایک بدلی ہوئی صورت ہے، عربی لغت میں نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور لیکن اب میں ابو نواس ایک بڑا شاعر دوسری صدی ہجری کے اواخر کا ہے، وہ عالم پیری میں اپنی ناتوانی اور عوارض کا حال جو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، اب اجازت دیجیے کہ شعر بھی پڑھ دوں، عربی کا کیوں نہ ہو، کہ دب فی الفناء سفلا وعلوا وارانی اموت رزوا فعزوا لیس من ساعة مضت بی الا نقصتنی بمرها بی جزوا۔ کہتا ہے کہ فنا میرے رگو پے میں سرایت کر چکی ہے اور میں خود کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میرے اعضاء یکے بعد دیگرے میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، جو گھڑی بھی میری زندگی کی گزرتی ہے وہ میرے جسم و جان کا ایک حصہ لے جاتی ہے اور میں گھٹتا جا رہا ہوں۔ یہ جو جزوہ دیکھیے یہاں قافیہ اس نے آخر رزوہ کا کیا، ایک قافیہ علو ہے، دوسرا رزو ہے، تیسرا جزو ہے، اس میں لغو والا قافیہ بھی ہے۔ اسی طرح اسی کا معاصر ایک مشہور شاعر ابو العتاہیہ ہے، اس کے اشعار ہیں، اس میں بھی لغو خلو صفو رزو کے ساتھ جزو کا قافیہ بھی باندھا ہے۔ یہ دوسری صدی ہجری میں واو کے ساتھ باندھا ہوا ہے یہ لفظ، اور تیسرے شاعر بھی ہیں ان شعراء کے یہاں۔ اب اس کی عربی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، ایرانیوں نے اور ہندیوں نے یہ غلطی نہیں کی کہ اس بیچارے عرب نے جو املا لکھا تھا اس کو غلط، اس کو صحیح سمجھ کے اس کو واو کا تلفظ کرنے لگے۔ اور یہ جو عربی میں جزو کا مادہ نہیں ہے وہ مادہ کیسے ہوگا؟ آپ قرآن مجید کی سورہ اخلاص کی جو آخری آیت ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کاف واو، کفوان کا حقیقت میں کوئی مادہ نہیں ہے، ملے گا آپ کو عربی لغت میں۔ بعد میں بعض لوگوں نے اس کو ایک مادہ بنایا ہے، لیکن وہ بہت بعد کی بات ہے، اصلاً اس میں پھر وہ ایک لفظ کے سوا یا ایک اور لفظ کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور وہ پھر اس کے معنی سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ اصلاً ہے کفوان حمزہ کے ساتھ، اور اس کا بھی جو اصل ہے وہ کفؤن ہے۔ کفؤن جو حمزہ ہے، کف حمزہ کے ساتھ اس کی 4 شکلیں ہیں، کفؤن، پھر کفوون، پھر کفؤن، ایک تو کفؤن حمزہ کے ساتھ، پھر کفوون حمزہ کے ساتھ، پھر کفوون واو کے ساتھ، پھر کفون واو کے ساتھ۔ واو اور حمزہ سے ملا کے 4 شکلیں بنتی ہیں۔ عربی لغت میں آپ کو وہ چاروں شکلوں میں سے صرف ایک شکل ملے گی، وہ کفون ہے، یہاں تک کہ سورہ اخلاص میں جو آیا ہوا لفظ وہ بھی لغت میں نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے یہ ساری شکلیں آپ کو صرف کی کتابوں میں ملیں گی اور قراءت، فن قراءت کی کتابوں میں ملیں گی، اس لیے کہ یہ تبدیلیاں جو کسی ایک لفظ میں آتی ہیں، جن وجود سے آتی ہیں، ان کے ذکر بعض دفعہ ہمارے لغت میں ایسی کچھ تبدیلیوں کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ اصلاً ان کے محض میں شامل نہیں ہے، وہ کبھی کوئی لغت کا ماہر
قواعد کا ماہر بھی ہے، ظاہر ہے اس نے ذکر کر دیا، ظاہر ہے اس لیے کہ اس نے بہت منضبط اصول نہیں کیے اپنی لغت کے تیار کرنے کے لیے، وہ کچھ باتیں ادھر ادھر سے بعض الفاظ کے بارے میں مل جائیں گے، لیکن یہ توقع کہ ہر لفظ مل جائے، ہر لفظ کی ہر صورت مل جائے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، ورنہ ڈاکٹر عبدالستار صدیقی جیسا واقف کار اور جیسا ماہر آدمی یہ بات نہ کہتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے لغت دیکھی اور لغت میں وہ لفظ موجود نہیں، بلکہ انہی شاعروں میں سے ایک شاعر نے اپنے اسی شعر میں حضوا کا لفظ استعمال ہے، مذاق کے بارے میں حضوا، اسی کی ایک شکل ہے حضوا۔ قرآن مجید میں حضوا آیا ہے، حضوا عربی کا کوئی مادہ نہیں، کسی لغت میں حضوا کا مادہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کی اصل تو حمزہ ہے، وہ تو حمزہ سے بدلی ہوئی صورت، حمزہ سے ایک اس میں تبدیلی آئی اور اس سے جو صورت بنی وہ واؤ کے ساتھ بنی ہے۔ اب یہ میں اپنی، چونکہ آپ پر اس لیے ترس نہیں آ رہا ہے کہ مجھے خود اپنے پر ترس نہیں آیا کہ میں اپنی حلق خراشی تو کر ہی رہا ہوں، اس لیے اگر آپ کی سما خراشی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے دو ایک باتیں ہیں۔ فارسی میں دو ایک باتیں، فارسی میں فارسی میں ایک تاریخی لغت شروع کیا تھا، بہت اچھا لغت، لیکن وہ ایک جلد کے بعد غالباً انتقال ہو گیا مصنف کا، اور یا جو اس کے نگراں تھے پرویز نعت الخمری، اور اس کے بعد وہ رہ گیا۔ اس کا نام ہی تھا فرہنگ تاریخی زبان فارسی۔ ایک دوسرا تاریخی لغت شروع ہوا ہے فارسی میں، اور فرہنگ جامع زبان فارسی، اس کے 3 ہی حصے اب تک چھپے ہیں، تو ابھی ظاہر ہے وہاں بھی نہیں ہے، اور عربی زبان کا معاملہ بھی یہ ہے، تو یہ مشکل باقی رہے گی۔ لیکن ایک بات جو جہاں سے میں نے شروع کی بات وہیں پر پھر ختم بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم لفظ پر لکھنے، کسی لفظ کے بارے میں یہ بتانے سے پہلے کہ بھئی وہ مہند ہے کہ مفرس ہے، عربی کی تو مشکل میں نے ذکر کی، فارسی کی بھی وہ مشکل ہے کہ ظاہر ہے اس کا تاریخی لغت موجود نہیں ہے، لیکن یہ لکھنے سے پہلے کم سے کم فارسی لغات کی جانب تو رجوع کرنا ہی چاہیے، اور عربی زبان سے ناواقفیت کا جو تانا میں نے آپ حضرات کو دیا تھا، وہ دیکھیے، اس کی ایک مثال دیکھیے کہ دنیا کا لفظ فاروقی صاحب نے دنیا کے لفظ پر لکھا ہے کہ عربی میں الف مقصورہ، یعنی الف مقصورہ سے ان کی مراد یہ جس پر کھڑا زبر ہوتا ہے، آج کے دنیا کے آخر میں عربی میں الف مقصورہ دنیا تھا، اردو فارسی میں سیدھے الف ہی سے درست ہے، عربی میں یہ تو املا کی بات ہے، اس کا تعلق زبان کی سے نہیں، املا سے ہے کہ دنیا، لیکن عربی میں دنیا الف مقصورہ سے ہے۔ املا کے بارے میں ظاہر آپ جانتے ہیں کہ سب سے عربی کی سب سے مستند مرجع عربی کا ماخذ املا کے سلسلے میں عربی الفاظ کے کہ قدیم املا کیا تھا، اس سے مستند کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید رسم عثمانی میں لکھا گیا، اور املا کی عربی میں املا کے ضوابط بدل گئے ہیں اب، لیکن وہ کہیں کا بھی مصحف ہو، وہ سعودی عرب میں چھپا ہو کہ ہندوستان میں چھپا ہو، لیکن وہ عثمانی رسم یعنی املا، عثمانی املا کی پیروی کرتا ہے، یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں جو مصاحف لکھے گئے تھے اور جو بھیجے گئے تھے، اسی قرآن مجید میں آپ کے پاس جو بھی
مسافر اٹھا لیجیے 115 بار دنیا کا لفظ آیا ہے، ایک بار بھی الف مقصورہ سے نہیں ہے. عربی زبان میں کہیں بھی الف مقصورہ سے نہیں لکھا جاتا. یہ بات فاروقی صاحب کو کس نے بتا دی یہ معلوم نہیں، اس لیے کہ مجھے اندازہ یہ ہوتا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ لغات روزمرہ میں نے بہت بعد میں پڑھی اور میں نے اس کا تیسرا ایڈیشن پڑھا. اور مجھے پہلے اگر میں نے پڑھی ہوتی تو فاروقی صاحب کو میں نے جو بھی مجھے چیزیں نظر آتی میں لکھ دیتا، اور فاروقی صاحب اس کی قدر بھی کرتے. اور وہ فاروقی صاحب تو ایسے آدمی تھے کہ وہ انہیں اگر کوئی بھی چیز اگر بتائی جائے، ظاہر ہے وہ ان کا میدان دوسرا تھا، یہ ان کا میدان نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ تو بہت اس کا استقبال کرتے ہیں اور بڑی بشاشت سے اور بڑی خوشی سے وہ قبول کرتے. لیکن افسوس مجھے یہ کہا کہ میں نے بہت بعد میں کتاب پڑھی. یہ تعجب ہوتا ہے، آگے آپ تعجب کریں گے کہ دنیا قرآن مجید میں 115 بار آیا ہے اور سب سے قریب عربی کا. اس کے علاوہ بھی دنیا کبھی عربی میں، اس لیے کہ عربی کے املا کا دیکھیے جدید املا کا بھی، اور یہ مدتوں سے ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ 4 حرفوں کا ہو اور اس کے آخر میں الف یعنی یہ آ رہی ہے اور اس سے پہلے یہ ہے، یعنی وہ الف مقصورہ یا الف ممدودہ یعنی الف ہے، اس سے پہلے یہ ہے تو وہ لازماً کھڑے الف کی طرح لکھا جائے گا. وہ 2 ایوں کو ایک طرح کا نہیں لکھا جائے گا. یہ عربی کا پہلے سے بھی ضابطہ ہے، اس وقت بھی ضابطہ ہے، اور قدیم املا جو تھا اس کے مطابق بھی یہی ہے. کہیں جیسے مجہول لوگوں پر اعتماد کر لینا یا کسی پر بھروسہ کر لینا، تو اب وہ کہاں سے فاروقی صاحب نے استاذ کے لفظ پہ لکھا ہے کہ استاذ کے لفظ پر لکھا ہے کہ یہ جدید عربی میں بھی داخل ہو گیا ہے. استاذ کا لفظ عربی زبان میں قدیم سے استعمال ہوتا ہے. استاذ، اس کی جمع اساتذہ، اس کی جمع اساتذہ، اور اس سے ایک مصدر استاذیت وہ بھی. اب یہ کہاں سے غلط فہمی ہوئی، کسی سے نے ذکر کیا ہے، وہ تیسرے ایڈیشن میں بہت سے حضرات کا ذکر بھی ہے، ممکن ہے کسی نے رائے دی ہو. تو اس طرح کی چیزیں یعنی لغت کے سلسلے میں ذرا یعنی مشکل ہوتی ہیں. یعنی لغت پر یا لغوی مواد پر الفاظ کے سلسلے میں، ترکیبوں کے سلسلے میں یعنی جب لکھا جائے یا ان پر گفتگو کی جائے تو ظاہر ہے محتاط ہونا چاہیے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ حضرات گوشت پر آواز رہے، تو اس لیے کہ وہ میری آواز ہی ایسی تھی، گوشت پر آواز رہنے کے قابل تھی. تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایسی توجہ سے اور ایسی خلوص سے آپ نے سنا. خدا کرے کہ یہ کچھ باتیں اس میں مفید بھی نکلیں، اور ہرگز آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب باتیں اس لیے کہی گئی ہیں کہ کوئی مجھے ہمدانی کا دعویٰ ہے. یہ ہرگز نہیں. میں بھی اسی طرح کا طالب علم ہوں جیسے آپ طلبہ طالب علم ہیں اردو کی، اسی طرح میں عربی کا ایک طالب علم ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ اردو سے میرا تعلق تو بس استفادے کا ہے اور لطف لینے کا ہے. اور آپ حضرات کی سامنے یا آپ حضرات کی موجودگی میں تو میں اپنے کو ایک جملے مترجہ ہی سمجھ رہا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.